کے بعد ڈاکٹر فیصل سلطان جنہیں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کی نسبت سے آپ سب جانتے ہیں، لیکن آج کل وہ فوکل پرسن ہیں کووڈ-19 کے لیے، فوکل پرسن فار پرائم منسٹر آف پاکستان کے فوکل پرسن ہیں اور اس میٹنگ میں شامل تھے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں سمجھائیں ایک کامن ویور کے لیے کہ اس وقت ہم اس کورونا پینڈیمک کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں، کس طرح سے یہ پینڈیمک جو ہے ہندوستان اور پاکستان میں امریکہ کے مقابلے میں یا ویسٹ کے مقابلے میں یہ ڈفرینٹ ہے۔ یہ ڈسکشن دیکھتے ہیں، آپ اسے فائدہ مند سمجھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، چونکہ آپ کا شوکت خانم سے تعلق رہا، شوکت خانم ہاسپٹل سے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کینسر کے ایکسپرٹ ہیں، آپ یہاں انفیکشنز پہ بات کر رہے ہیں۔ میری جو ٹریننگ اور ایکسپرٹیز ہے وہ انفیکشس ڈیزیزز میں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ میں یہاں اس کووڈ کے حوالے سے بیٹھا ہوں۔ اچھا، ایک سوال جو بہت ہمارے ذہنوں میں ہے، ٹاکنگ براڈلی اسپیکنگ، انڈیا کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ایک عام تاثر ہے کہ جتنا یہ وائرس کووڈ-19 جو ہے یہ فیٹل ہوا ہے ویسٹ کے اندر، امریکہ میں، برٹن میں، اٹلی میں، فرانس میں، جرمنی میں، اسپین میں، اس کے اندر وہ والی انٹینسٹی اس کی نہیں ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، سب کانٹیننٹ میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ ابھی بھی موونگ ٹارگٹ ہے۔ ہم اس کے بارے میں جو بھی کہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کو جانچ رہے ہیں جیسے جیسے وقت چل رہا ہے، یعنی یہ اس میں کوئی حتمی یا فائنل رائے دینا اس وقت ناممکن ہے۔ لیکن آپ نے یہ بات بتائی کہ یہ آبزرویشن ضرور ہے کہ کم از کم اب تک جو اس بیماری کی تیزی ہے وہ نہیں رہی جو کہ بہت سے ممالک میں رہی ہے، جیسے آپ نے بتایا۔ لیکن کسی بھی بیماری، خاص طور پہ جو ایپیڈیمک انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے نا، اس میں 3 معاملات کا انٹرپلے ہوتا ہے۔ ہوسٹ کا، میننگ جو شخص ہے، انسان، وہ انسان کی امیونٹی، اس کی اپنی بیک گراؤنڈ، اس کی عمر، اس کی کوماربڈ کنڈیشنز، یہ ساری چیزیں ایک اسپیکٹ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ جو ہے اس ٹرائنگل کا، وہ پیتھوجن ہے، یعنی جراثیم۔ کیا جراثیم وہی ہے یا تھوڑی سی حیت اپنی تبدیل کیا گیا؟ یہ جراثیم ہر وقت میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں، ہر دفعہ کرتا ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر داخل ہوتا ہے تو میوٹیٹ۔ اس کی ہر جراثیم کی ایک تھوڑی سی میوٹیشن سپیڈ ہوتی ہے، اور اس کی میوٹیشن کی جو شرح ہے، جو سپیڈ ہے، اس کو بھی واچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ہر چند ہفتے بعد اپنی تھوڑی سی شکل تبدیل کر رہا ہے۔ اچھا، مجھے کوئی بتا رہے تھے یہیں پر کمانڈ سینٹر میں کہ ڈفرینٹ سٹرین سامنے آئی ہیں، ایل سٹرین، اے بی سی ڈی، اور امریکہ میں جو سٹرین ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور جو یہاں سٹرین ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا کوشچن کر دوں، بالکل ڈفرینٹ سٹرینز موجود ہیں، لیکن اس کو ہم اس وقت اگر اوور ایمفسائز یا اوور اینالائز کر دیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں انف معلوم نہیں۔ کیوں کہ پاکستان کے اندر سٹرینز ہیں، ان میں چند گنی چنی مثالیں ہیں جو کہ ایکچولی سیکوینس اور اینالائز کیے گئے ہیں، تو اس انفارمیشن کے اوپر آپ بہت زیادہ بھروسہ کر کے اپنی ساری اسٹریٹجی اسی کے اوپر بیس نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اسٹرین ٹو اسٹرین ویریشن ہے، بلکہ آپ نے شاید میڈیا میں رپورٹس دیکھی ہوں، انٹرنیشنل میڈیا میں، کہ یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ جو لیٹر اسٹرینس ہیں جو اب ایوالو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ زیادہ انفیکشس ہوں۔ اچھا، لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات جو زیادہ انفیکشس ہوتے ہیں نیسیسریلی وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، لیکن یہ ساری ان کا اسپریڈ زیادہ ہے، اسپریڈ زیادہ ہے، ہیلتھ زیادہ ہیں، لیکن اس میں چانسز آف ڈیتھ اتنے نہیں ہیں۔ اور یہ پھر اگین میں کہہ دوں کہ یہ اس وقت ابھی ایک سمجھیں کنجیکچر یا مفروضے کی ڈومین میں یہ بات ہے، اس کے بارے میں کوئی واضح انفارمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ خیالات ہیں، اندازے ہیں اور کچھ پریلیمنری انفارمیشن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تیسرا ایلیمنٹ، سوری میں آپ کو بتا دوں، مریض جو شخص ہے، انسان، جراثیم، انوائرمنٹ۔ ہاں، انوائرمنٹ بالکل صحیح۔ سو یہی الٹرا وائلٹ لائٹ، یہی دھوپ، یہی گرمی، یہی سردی، اس کا بھی اثر ممکن ہے اس کے اوپر آتا ہوں۔ اب جب یہ تینوں چیزوں کو آپ اکٹھا رکھیں تو پھر شاید یہ ایکسپلین ہو پائے کہ ابھی تک کم از کم اس بیماری میں وہ تیزی نہیں آئی، اس طرح کی اموات ہمارے سامنے نہیں آئیں جیسے کہ کچھ یورپی، یعنی ہمارے ہاں چونکہ آہستہ آہستہ گرمیاں ہو رہی ہے، ویسٹ کے اکثر علاقوں میں بہت ٹھنڈ تھی، ان کی آبادی جو افیکٹ ہوئی ہے وہ عمر میں بہت زیادہ ہے، 60 سال سے زیادہ، وہاں اولڈ ایج زیادہ ہے، اور شروع وہاں سے ہوا ہے، اس لیے پیتھوجن میں فرق پڑ گیا، یہ سب چیزیں، یہ سارے بالکل ممکنات ہیں۔ آپ نے عمر کی بات کی، ہم نے کیلکولیشن کی کہ اگر ہمارا جو پاپولیشن سٹرکچر ہے وہ مثال کے طور پہ اٹلی کی طرح یا اسپین کی طرح ہوتا تو ہمارے ہاں کتنی اموات ہوتی، تو جو ہماری کرنٹ نمبرز ہے اس سے تقریباً 3.5 گنا زیادہ ڈیتھس ہو سکتی تھیں اگر ہمارے پاس اتنے لوگ زیادہ ہوتے، لیکن 3.5 گنا، 100 گنا نہیں، جیسے کہ وہاں حالات چلتے رہے۔ سو کوئی نہ کوئی اور ایلیمنٹ ضرور، کوئی نہ کوئی اور ایلیمنٹ ضرور۔ اچھا، کیا
ہماری سائنٹیفک کمیونٹی, میڈیکل کمیونٹی انفیکشس ڈیزیز کی چائنا اور امریکہ سے ان ٹچ ہے ان دا سینس کہ کیا یہ اسٹرین جو ہمارے ہاں ہے اس کو امریکہ میں دکھایا گیا ہے, کہ امریکہ میں جو اسٹرین ہے وہ آپ نے دیکھا ہے, کیا چین میں, کیا یہ شیئرنگ ہو رہی ہے, پتہ چلے کہ وہ اسٹرین ہمارا اسٹرین کیا فرق ہے؟ دیکھیے اس وقت انفارمیشن کا فلو تو ایک جسے کہتے ہیں سیلاب کی مانند ہے, اس میں اس کے اوپر پوری نظر رکھنا تقریباً ایون ایکسپرٹس کے لیے مشکل ہو گیا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ٹرولی ایکسپرٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے مستند انفارمیشن اور معلومات جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں. اسٹرینز کی انفارمیشن بھی ایک جگہ موجود ہے, پورے جن کو فائلوجینیٹک ٹریز کہتے ہیں, جیسے کہ ہم خاندانوں کے شجرے بناتے ہیں نا جی, بالکل جراثیم کا شجرہ اسی طرح بنتا ہے اور بنایا جا سکتا ہے, اور پھر اس کی جو مختلف شاخیں ہیں وہ بھی دکھتی ہیں. دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک اسٹرین میں یہ تبدیلی آئی جینیٹکلی اسپیکنگ, وہ تو ڈھونڈنی بڑی آسان ہے نا, وہ تو آپ نے سیکوینس کیا تو آپ کے سامنے آ گیا اس کا. لیکن وہ جو جینیٹک تبدیلی ہے وہ ایکچولی فزیکل اس کی کیریکٹرسٹکس میں, اس کے طور طریقے میں کوئی فرق ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی, اور اگر ڈالتی ہے تو وہ کیا ہے. تو یہ اس وقت اتنا واضح نہیں ہے کہ یہ دونوں افرینسز ہیں. میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ امریکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ WHO وہ اسٹرینز ان کو دے جو نومبر دسمبر میں چین میں سامنے آئی تھیں, غالباً ان کو وہ مل نہیں رہی ہیں انیشیل وائرس کے سیمپلز جو دسمبر میں ایکٹیو تھا. اچھا, یہ مجھے ڈائریکٹلی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کوئی گیپ ہے اس چیز میں, لیکن بہت سارے ملک اور بہت ساری اینٹیز اور یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور ملک جو ہیں وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ کون سا اسٹرین کس جگہ پریڈومیننٹ ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک اسپیسیفک چیز ڈھونڈ رہے ہوں جس کا مجھے. ہندوستان جس کے بالکل سرکمسٹانسز ہم سے ملتے جلتے ہیں, ایک ہی قوم, ایک ہی قسم کی ریس ہے ساؤتھ ایشین, کیا ہماری ان سے کوئی یعنی انٹرچینج آف انفارمیشن ہے؟ بالکل انٹرچینج آف انفارمیشن, 2-3 یہاں ویبینارز ہوئے ہیں, سیمینارز ہوئے ہیں جس کے اندر یہاں کے ایکسپرٹس نے وہاں سے بات کی ہے, اور بڑے سملر ایکسپیرینسز دیکھنے میں آ رہے ہیں یا جو ہم نے سنے ہیں. اور اس میں جو چیز سب سے کامن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اب تک جو تھی اس کی تیزی, ایپیڈیمک کی اسپریڈ جو تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی جیسے دوسری جگہ تھی. لیکن آج کل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک اضافہ ضرور ہو رہا ہے, اموات میں اضافہ ہو رہا ہے, جیسے کہ آج پہلا دن ہے جبکہ ایک 24 گھنٹے میں 40-40. یہ ٹرینڈ کیا بڑھ سکتا ہے؟ یہ بڑھ سکتا ہے, یہ بڑھ سکتا ہے. اب مجھے ابھی یہیں پہ کوئی کانفرنس میں بتا رہا تھا پرسن ریمینز ان نیمڈ کہ جو ماڈل ہم نے بنائے تھے اس کی اسپریڈ کے, ابھی تک ہم اس ماڈل کے اندر ہیں. ماڈل ہمارا یہی کہتا ہے کہ 20-25-30 تک ہوں گی. یہ ایک انوملی ہے 40 کی ڈیتھس. مجھے صاحب ماڈلز جو ہے نا وہ بڑی کسی نے پیاری بات کی تھی, آل ماڈلز آر رانگ بٹ سم ماڈلز آر یوزفل. تو ماڈل ہوتا ہے نا جی, وہ ایک اندازہ ہوتا ہے جس میں آپ کچھ انپٹس ڈالتے ہیں, یہ اس کا اسٹرینڈ ہے, یہ اسپریڈ ایسے کرتا ہے, اور جگہ ایسے کیا تھا. آپ یا اس کو ایپیڈیمیولوجک طریقے سے ٹریک کرتے ہیں یا مشین لرننگ کے ذریعے کرتے ہیں. تو جو ماڈل ہم نے دیکھا, اور ہمارا ماڈل ابھی تک مناسب چلا, اس میں کچھ یہ اندازہ تھا کہ یہ اسٹیپ اپ اس طرح سے ہو سکتا ہے. جیسے پہلے کو 8-10 دن 12 دن 1-2 ڈیتھس تھیں, پھر ایک ٹائم پیریڈ آیا جبکہ ایوریج 5 ڈیتھس اے ڈے ہو رہی تھیں, پھر ایک ٹائم پیریڈ آیا جبکہ یہ تھوڑی بڑی ایوریج 15 کے قریب آ گئی. پچھلے کئی دن یہ تقریباً اوسطاً 24 ڈیتھس پر ڈے کے حساب سے رہا ہے. آج پہلا دن ہے کہ 40 ہے. اب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ 40 کی جو کا نمبر ہے کیا یہ سسٹین کرتا ہے یا یہ ایک اسٹیٹسٹیکل. ایج پروفائل ہمارے ہاں کیا ہے فیٹیلٹی کی, ڈیتھ کی؟ ہماری ایج پروفائل اسی طرح ہے جیسے باقیوں نے ڈسکرائب کی. جو فیٹیلٹیز 80% سے زیادہ فیٹیلٹیز جو ہیں وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر میں ہو رہی ہیں. سو یہ عام طور پہ ینگ لوگوں میں یہ فیٹل نہیں ثابت ہو رہی. تو پیٹرن یا جو اس کا اسپریڈ ہے وہ اسی طرح سے ہے. زیادہ تر اس میں 3/4 کے قریب 75% کے قریب مرد ہیں, میل ہیں جو اس میں جن کی ڈیتھ ہو رہی. مگر وہ بھی تھوڑا ریفلیکٹ کرتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یا بہت سی سوسائٹیز میں میل جو ہیں وہ زیادہ موبائل ہوتے ہیں, زیادہ ٹریول کرتے ہیں, یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, تو ممکن ہے وہ ڈیزیز ایکوائر بھی زیادہ کر رہے ہیں. لیکن یہ گلوبلی بھی دیکھا گیا ہے کہ فیٹیلٹیز میں میل اور ایج اوور 50 یا 60 اور اضافی بیماریاں جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے, سانس کی بیماریاں, کچھ وہ اگر شامل ہوں تو پھر رسک تھوڑا بڑھ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو فیٹیلٹیز ہمارے سامنے 526 جو ڈیتھ ہیں, اس میں بچے بھی ہیں کیا, کوئی بہت ینگ؟ ہارڈلی میرا خیال سے ایک بھی شاید بچہ نہیں ہے. اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایڈلٹس ہی ہیں, اور ایڈلٹس میں بھی ینگ ایڈلٹس بہت تھوڑے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ بیشتر جو تعداد ہے وہ
اولڈر لوگوں کی ہے. 50 سے زیادہ کو اولڈر کہتے ہوئے اب وہ الگ لگتا ہے, لیکن یہ کہ ایسے ہے. ہیلتھ کیئر ورکرز میں البتہ, اور یہ گلوبلی دیکھا گیا, لیکن ویسٹ میں تو زیادہ پاپولیشن وہ ہے جو 70 ایئرز پلس اور 60 ایئرز پلس. اس میں بھی جو بیشتر تعداد ہے وہ 60 سے اوپر یا پھر 70 سے اوپر ہے, لیکن 50 میں اس لیے کہتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ جو رسک ہے وہ 50 کے بعد تھوڑا سا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ بھی بہت سننے میں آ رہا ہے, ایون ویسٹ میں بھی یہ کامنٹ آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جن کو ڈیتھ میں شامل کر دیا گیا اسٹیٹسٹکس وغیرہ میں کووڈ کے, وہ غالباً نیمونیا سے ہے, نارمل فلو سے ڈیتھ ہے, کوئی اور سرکمسٹانسز سے ڈیتھ ہے. تو چونکہ اس وقت ایک پینک ہے, خوف ہے, تو جس کی بھی فلو ٹائپ سمٹم سے ڈیتھ ہو رہی ہے یا کسی کو کمپلیکیشن ہو گئی ہے ڈائبٹیز کی یا ہارٹ کی, وہ بھی اسی کے کھاتے میں ایڈ ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دونوں طرف خطرہ رہتا ہے, اوور لیبلنگ یا انڈر لیبلنگ, یہ دونوں ہی خطرات رہتے ہیں. اوور لیبلنگ کا سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کسی اور چیز سے ڈیتھ ہوئی لیکن کنکرنٹلی ساتھ ساتھ وہ کووڈ بھی ان کے اس میں ڈیٹیکٹ ہو گیا, تو پھر وہ کووڈ ڈیتھ میں اکثر اوقات شامل ہو جاتا ہے. دیکھیے اس میں یہ بڑا ججمنٹ کال ہوتی ہے. رات کے 2 بجے یا دن میں یا کسی ایسے ٹائم پہ ایک شخص کی موت ہوتی ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ ینگ ڈاکٹر عام طور پہ جو ڈیوٹی کا ڈاکٹر ہے وہ لکھتا ہے, اس نے ججمنٹ کرنی ہے. WHO کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں 3 کالم ہیں. جو پہلے 2 کالم ہیں اس میں اگر یہ چیز آتی ہے کووڈ کا ذکر, تو پھر وہ یا کنٹریبیوٹری یا ڈائریکٹلی ریزلٹنگ فرام کووڈ جس کو بولتے ہیں وہ شامل ہوتا ہے. تیسرا جو ہوتا ہے کالم وہ عام طور پہ فروئی ہوتا ہے, وہ پیریفرل ہوتا ہے. اب اس کو کیسے بھرتا ہے, وہ کیسے تعین کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو نمونیا بھی تھا, اس کا کووڈ ٹیسٹ بھی پازیٹیو تھا, اس کو سانس میں بھی تکلیف تھی, ہاں یہ فٹ بیٹھتا ہے, وہ کووڈ ہو جاتا ہے. اس کے برعکس ایک شخص ہے جس کو خدا نخواستہ برنز ہو گئے, بالکل کمپلیٹلی فرق, یا ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا لیکن آپ نے ٹیسٹ کیا تو اس میں کووڈ شامل تھا. اب ظاہر ہے وہ کووڈ کے کھاتے میں نہیں ڈل سکتا یا نہیں ڈلنا چاہیے, لیکن جہاں سینکڑوں ڈھیروں ہسپتالوں میں جگہوں میں یہ چیز مختلف لوگ بھر رہے ہوں تو تھوڑی بہت اس میں فرق آ سکتا ہے کہ دیکھنے والا یا اس وقت ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھنے والا جو ہے اس کو کیسے کلاسیفائی کر رہا ہے. اچھا, آپ تھے چونکہ میٹنگ میں آپ نے دیکھا کہ جو بلوچستان کے چیف سیکرٹری تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمارے ہاں کووڈ کی ڈیتھس جو ہیں کورونا کی وہ انڈر رپورٹڈ ہو رہی ہیں. اب یہ بالکل وہ اب دوسری سائڈ ہے, یہ اب اس کی جس کو میں انڈر لیبل یا انڈر رپورٹڈ بول رہا ہوں یہ بھی ممکن ہے, لیکن ظاہر ہے میں میٹنگ میں تو چونکہ کافی اور چیزیں انڈر ڈسکشن تھیں, میں کوائٹلی اب سیپریٹلی پوچھوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے سمجھتے ہیں, اور جو انڈر بھی ہیں رپورٹڈ بھی ہیں اس کو بھی چیک کرنے کا طریقہ ہے. خدا نخواستہ ایک ڈیتھ ہوتی ہے, اگر مریض ڈیڈ آن ارائیول بھی ہے تو کم از کم ان کا سیمپل لے لیا جائے ان کی فیملی کی اجازت سے, ایک چیسٹ ایکس رے کم از کم کر لیا جائے تاکہ یہ تو تعین کر سکیں کہ کیا واقعی کچھ وزن ہے اس بات میں کہ ہم اس کو انڈر رپورٹ کر رہے ہیں یا یہ ایک خدشہ ہے. اچھا, ایک اس میں جو بہت بڑی تھریٹ پرسیپشن ہے, جیسے سی ایم سندھ نے کہا کہ 20% سسٹم اوور برڈنڈ ہے اور یہ 40% پہ جا سکتا ہے, یہ کس قسم کا رسک ہے؟ ایک عام آدمی کو کیسے آپ سمجھائیں گے جو خدشات ہیں ان کے ذہن میں کہ میرا سسٹم سارا چوک کر جائے گا؟ بالکل, دیکھیے ان کی بات اس بالکل بجائے کہ جب آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم پہلے ہی بہت زیادہ ایڈوانس ملکوں کی طرح تو نہیں ہے, ہم ایک ڈیولپنگ ملک کا ہیلتھ سسٹم ہے جس میں کچھ اسٹرینگس بھی ہیں لیکن بہت ساری کمزوریاں بھی موجود ہیں. تو اگر اچانک سے وینٹیلیٹرز ہیں, پھر مثال کے طور پہ تخمینہ ہے کہ ملک میں تقریباً 5000 وینٹیلیٹر ہیں, ہر کسی وقت پہ تقریباً 2-2.5 زیر استعمال بھی ہوتے ہیں, 1000, 2000, 2500 وینٹیلیٹر اس رینج میں اویلیبل ہو سکتے ہیں, لیکن وہ جگہ جگہ موجود ہیں. اب ریئل ٹائم میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کس جگہ اویلیبلٹی ہے اور کس جگہ نہیں ہے. اس کے لیے ایک ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نیشنلی ویزیبل کر دیا جائے تاکہ فوراً سے یہ انفارمیشن لوگوں تک موجود ہے, یہ پروونسز تک موجود ہو. تو جس چیز کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر 20% برڈن ہے اور اگر یہ بڑھتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے ہیلتھ کیئر سٹاف پہ وہ خود انفیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نرسز, ڈاکٹرز لگاتار انفیکٹ ہو رہے ہیں. تو جب وہ انفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ تو پھر ہیلتھ کیئر ورک فورس میں سے 2 ہفتے کے لیے نکل گئے ایٹ بیسٹ. اب وہ جب وہ نکل گئے تو نیچرلی ان کی جگہ کسی اور نے آ کے جگہ لینی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مشین اور جگہ موجود ہو, سٹاف کی کمی پڑ جائے, کسی جگہ سٹاف موجود ہے, مشینیں پوری آکیپائڈ ہیں. اور یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ ایک ہی شہر میں 4 ہسپتال فل ہیں اور 4 ہسپتال ایسے بھی ہیں جہاں کے جگہ موجود ہیں. تو یہ کوارڈینیشن کے معاملات اور فل ہونے کے معاملات اور ہیلتھ کیئر سسٹم پہ پریشر, یہ سارا میں خود جو ذکر کر رہے ہیں وہ ان ساری چیزوں اس میں فٹ ہوتا ہے. اچھا, ایک بہت انٹرسٹنگ کامنٹ وہاں پہ ہوا کہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہوائی جہاز اس لیے نہیں چلانا چاہیے کہ جو لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں اس کی ایئر کنڈیشننگ کی وجہ سے
ایک آدمی بیٹھا ہے تو 70 کو بیمار کر کے نکلے گا. اس کے جواب میں اسد عمر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل یہاں بیٹھے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ایئر فلٹریشن سسٹم ہیں پلینس کے وہ اتنے ہی افیکٹو ہیں جتنے کہ ہاسپٹل کے وینٹیلیٹر ہیں. اس کی کو تھوڑی وضاحت کریں گے, کیونکہ تو کامن آدمی یہی سمجھتا ہے کہ جہاز میں بیٹھیں گے تو مارے گئے. یہ وہ میرے خیال سے بلوچستان سے یہ کامنٹ تھا. اچھا وہ ایسے ہے کہ ایک کامن پرسیپشن ہے نا کہ جی ایک جہاز میں بیٹھے, دروازہ بند ہو گیا تو بس جو بندر ہوا ہے وہی کی وہی ہے. حالانکہ جو جتنے ماڈرن جہاز ہیں جن کے پریشرائز کیبنز ہیں اور اتنے الٹرا ماڈرن ان کے سسٹمز ہیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہوا انٹیک ہوتی ہے انجن کے تھرو اس کو ہیٹ اپ کرنے کے بعد یعنی آلٹیٹیوڈ کے اوپر بھی وہ سرٹن نمبر آف ایئر ایکسچینجز پر آور ہوتے ہیں. اب یہ ایک کمرہ ہے, اس کی ایک کیوبک فوٹیج ہے, ہر چند ایئر ایکسچینجز ہوتے ہیں باہر کے ساتھ, ایکسٹرنل ایئر کے ساتھ. اچھا, تو اس کا مطلب ہے جو ہوا آپ لندن سے چڑھے اور آپ نے لاہور آنا ہے تو جو ہوا آپ نے لندن میں جہاز میں بھری تھی وہ نہیں ہے جو لاہور میں. اچھا ایسا نہیں ہے, ہم تو سوچتے وہی ہوا ہوتی ہے. نہیں, یہ ایئر 10 سے 15 ایئر ایکسچینجز پر آور ہوتے ہیں جو کہ اکثر ہسپتالوں کے کمروں میں یعنی اس طرح کے جو ماڈرن ہاسپٹلس کے جو بلٹ رومز ہیں اس میں اس طرح کی ایئر ایکسچینج. اچھا ایک صرف یہ بات نہیں, تو 100% تو کوئی چیز نہیں ہوتی جی. کیا یہ کبھی جہاز کے ذریعے انفیکشن ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے. سارز کے دوران پورا یہ اس چیز کو ایویلویٹ کیا گیا کیونکہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا جس میں انفیکشنز ہوئیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا بریک ڈاؤنس تھے, کیا مسائل تھے جس وجہ سے انفیکشن ہوئی, اور پتہ یہ چلا کہ وہ ایک جہاز جو تھا وہ ایک جگہ کھڑا رہا اور اس کی ایئر نہیں چینج ہوئی اور یعنی کافی کئی گھنٹے لوگ بیٹھے رہے. لیکن 99% سچویشنز میں تو یہ جو سارے سسٹمز ہیں یہ آپریٹو ہوتے ہیں اور یہ آپریٹو ہونے چاہیے. لیکن آپ کے سامنے اسی کانفرنس میں بتایا گیا میٹنگ میں کہ بہت سے جو جی سی سی سے جہاز آئے ہیں اس میں سی ایم ایک تھے, انہوں نے کہا کہ 70% لوگ انفیکٹڈ نکلے. جی وہ ہوا ہے. وہ عام طور پہ جو دوسری فلائٹس ہیں ان میں بہت تھوڑے چند گنے چنے لوگ ہی پازیٹیو ہوتے ہیں, لیکن یہ جو یو اے ای سے فلائٹس آئی ہیں یہ مجھے پتہ چلا اور میرے علم میں ہے کہ اس میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے ہیں. اور سو ان کی وہ فلائٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ نہیں جی, میرا نہیں خیال کہ وہ فلائٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. میرے خیال سے وہ جب چڑھے ہیں فلائٹ پہ تو آلریڈی انفیکٹڈ تھے. یہ تو دیکھیں یو اے ای سے تو کتنی 3 گھنٹے کی 3.5 گھنٹے کی, اس سے زیادہ کی فلائٹ نہیں ہے. تو اس دوران میں یہ مفروضہ کرنا کہ جی ایک شخص کو تھا اور اس سے دوسرے کو ہو گیا, یہ بالکل غلط ہے. یہ جراثیم ہے. آپ پھر ایز فوکل پرسن کیا ریکمینڈ کریں گے آپریشن سینٹر کو کہ کیا فلائٹس پی آئی اے کی جو ڈومیسٹک کم از کم ہیں اسلام آباد, کراچی, اسلام آباد, لاہور, کوئٹہ؟ دیکھیں میرا تو ان پٹ سائنٹیفک یہ میڈیکل ہوتا ہے اور ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ پھر کلیکٹیو ہوتا ہے, انہوں نے باقی تمام عوامل بھی دیکھنے ہوتے ہیں. میرے حساب سے تو یہ کلیئر ہے, واضح ہے چیز کہ شارٹ فلائٹس ان ماڈرن ایروپلینس اسپیشلی اگر آپ نے جو تمام پیسنجرز ہیں ان کو ماسک پہنا دیے اور ہینڈ ہائیجین. کیا ماسک افیکٹو ہے؟ دیکھیے ماسک افیکٹو اس حد تک ہے کہ آپ دوسرے کے بچاؤ کے لیے زیادہ افیکٹو ہے. اب 2 لوگ بیٹھے ہیں, ایک خدا نخواستہ زیوم کریں کہ انفیکٹ وہ کھانس رہا ہے یا بولنے کے ساتھ ہی اگر اس کے کچھ جو یہ پارٹیکلز نکل رہے ہیں ڈراپلیٹس, تو کم از کم ماسک اس کو وہیں اندر کو روک لیتا ہے. تو دیکھیں جراثیم کے رکاوٹ میں ہم نے اسٹیٹسٹیکل لائکلیہڈ دیکھنا ہے, اعداد و شمار دیکھنے. تو جو اعداد و شمار ہیں وہ پھر گر جاتے ہیں. تو آپ کے وائرسز تو بیسکلی مائکروسکوپک پارٹیکلز ہیں. جی بالکل, لیکن وہ ڈراپلیٹس کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں نا, ان کو بھی کچھ ان کو بھی اپنا جہاز چاہیے ہوتا ہے جو عام طور پہ چھوٹا ڈراپلیٹ ہوتا ہے. سو وہ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ماسک کے تھرو بالکل گزر سکتے ہیں اگر وہ بذات خود گزر رہے ہوں, لیکن وہ بذات خود تو نہیں ہوتے نا, وہ ڈراپلیٹس کے اندر ہوتے ہیں. پانی کے اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ایسمپٹومیٹک ہے, سپوز میں ایسمپٹومیٹک ہوں تو میرے صرف سانس کے ساتھ نہیں وہ نکل رہے انلیس کہ میں کھانسوں یا کوئی ڈراپلیٹ ہو. اچھا اب یہ بڑی انٹرسٹ, ہر سانس کے ساتھ تھوڑے سے ڈراپلیٹس نکلتے ہیں, ٹھیک, انویزیبل, ٹھیک ہے, اور ان کا ڈسٹینس یہی 3 سے 6 فٹ ہے. اسی لیے ہم یہ جو 6 فٹ کا فاصلے کی بات کر رہے ہیں اس کی ساری منطق یہ ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا ہم کہتے ہیں یار اگر آپ کو کھانسی ہے یا آپ کو بخار ہے یا آپ کو لگا کہ کوئی گلا شلا خراب ہے, آپ ماسک پہن لیجئے, فردر چانسز گھٹ جاتے ہیں. تو یہ بالکل بجا ہے بات کہ جو جراثیم ہے وہ خود سے بذات خود ہوائی جہاز نہیں ہے, وہ اس کو کوئی نہ کوئی وہیکل چاہیے ہوتی ہے. اب اس میں بھی 2 قسم کی وہیکل تصور ہوتی ہیں, ایک ڈراپلیٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے. دوسری اس کو ایک وہیکل چاہیے, اس کو وہیکل چاہیے, وہ وہیکل ڈراپلیٹ ہے اور اس ڈراپلیٹ کو آپ ماسک پہن کے روک رہے ہیں. تو جب آپ عام یہ جو سرجیکل ماسک ہے, یہ عام ماسک ہے, جب یہ پہن رہے ہیں آپ اپنے آپ کو نہیں بچا رہے کوئی خاص, زیادہ آپ بچا رہے ہیں دوسرے کو. اس کے برعکس وہ جو N95 ماسک ہے وہ اگر ٹائٹلی فٹڈ ہو تو وہ جس نے ماسک پہن رکھا ہے اس کو خود N95 تو مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہا. اور دیکھیں اس وقت N95 ہم میں سے کسی کو نہیں پہننا چاہیے سوائے اس کے جو مریض کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں. اس وقت ہم اگر خود N95 پہننا شروع ہو جائیں تو زیادتی کی بات.
اچھا اب آپ کا پرسپیکٹو تو ہے سائنس کا پرسپیکٹو, میڈیکل سائنس کا پرسپیکٹو, لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے زندگی میں شیخ رشید احمد کو کبھی میں نے اتنا سیریس سومبر اور ڈپریس نہیں دیکھا جتنا میں نے ان کو آج دیکھا. اور انہوں نے باقاعدہ التجا کر کے یہ کہا ہے کہ اگر ریلویز کو نہ چلایا گیا مہینے تک تو ہمارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے, ہمارے پاس 3 لاکھ لوگ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں سیلریز کے لیے, پینشنز کے لیے, اور ہم جو ہے بالکل بینکرپٹ ہو جائیں گے اور ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے 1 مہینے سے آگے, تو ہمیں تو ٹرینز چلانی ہے, ہمیں بڑا مسئلہ ہے. اس میں پھر کیا کریں گے اب آپ؟ دیکھیے اس میں پھر یہ جو بوجھ اور وزن ہے, پھر یہ جو نیشنل لیڈرشپ ہے اس کے اوپر آتا ہے. اس نے ایکسپرٹس کی بات بھی سننی ہے, میرے جیسوں کی سائنس بھی برداشت کرنی ہے. شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کی جو پریکٹیکل پرابلم ہے وہ بھی اپنی جگہ بجا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے, اور پھر ان ساری چیزوں کو تول کر ایک ڈیسیجن لینا ہے جو ان کے خیال سے بیسٹ ڈیسیجن ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایسی سچویشن میں جو ایکسپرٹس ہیں, ہمارا ان پٹ یا ایڈوائس ایک تو سچویشن کی ٹروتھفل ریپرزنٹیشن, کسی سے گھبرانا نہیں چاہیے, آبویسلی ہم نے سچ بتانا ہے, نہیں تو پھر ہم ریلویز کے حوالے سے آپ کی کیا ریکمنڈیشن؟ میرا یہ خیال ہے کہ جی یہ ایک 2 طرح سے لوگ ریلویز یا کسی بھی ٹرانسپورٹیشن کو رسک تصور کرتے ہیں. ایک کہ ایک جگہ سے انفیکشن اٹھے گی اور دوسری جگہ چلی جائے گی, یہ ایک جینوئن بات ہے, لیکن اس میں ہم نے 2 چیزیں دیکھنی. ایک کہ جو پوائنٹ اے ہے اور پوائنٹ بی اس کے درمیان جو انفیکشن کی پرسنٹیج ہے کوئی فرق ہے یا نہیں. باقی اگر آپ ایسی جگہ سے جا رہے ہیں جہاں بہت انفیکشن ہے اور ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں نہیں ہے, پھر تو یہ بہت واضح سی بات ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے چائنا میں انہوں نے اپنی ایک پوری پروونس کو بند کر دیا, ووہان اور ہوبے. ٹھیک, اچھا, لیکن جب دونوں جگہ ایک ہی جیسی انفیکشن کی شرح ہو تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ وہ شاید وہ رسک نہیں ہے جیسے میں نے پہلے صورت میں بتایا. رسک تو پھر بھی ہے ان دا سینس کہ ایک شخص ہے وہ ایک جگہ بیٹھا ہے, وہ کراچی بیٹھا ہے اور اٹھ کے گلگت جاتا ہے, یہ گلگت بیٹھا ہے اور اٹھ کے کراچی آتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ چند نئے لوگوں کو ملے. اچھا آپ تو انفیکشس ڈیزیزز کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ نے تو پھر ظاہر ہے اس کی پوری ہسٹری پڑھی ہوگی. بلیک ڈیتھ ہو گئی, 75 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, اسپینش فلو سے ملینز آف پیپل ڈائڈ, پرابلی 100 ملین, پھر ایڈس پینڈیمک تھا, پھر سارس تھا, پھر مرز تھا. اس سے اب ہم نارمل لائف کی طرف, کیونکہ اب لوگ تنگ بھی آ گئے ہیں, بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں, ٹھیک, اب ہم نارمل لائف کی طرف کیسے چلیں گے؟ دیکھیے جی, جتنے بھی سب سے سین اور پردبار عقل مندانہ میں نے انالیسس پڑھے ہیں لوگوں کے جو اس معاملے کو میرے سے بہت زیادہ سمجھتے اور جانتے ہیں, جو ان کا کام ہی صرف ایپیڈیمکس ہے یا جو ایپیڈیمکس کو ہی صرف اسٹڈی کرتے ہیں, اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تو ہمیں بہت لمبے عرصے تک نیو نارمل جس کو وہ بول رہے ہیں, ایک نئی سوچ, ایک نیا طریقہ کار, اس سے ہمیں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. گلے نہ ملے, بغل گیر نہ ہو, ہاتھ نہ ملائیں, 1 1.5 2 آرام سے چل سکتا ہے, اور شاید ممکن ہے تھوڑے سے بھی زیادہ. سو ایک تو یہ بات ہے, کچھ چیزیں ہمیں ری ایڈجسٹ کرنی ہی پڑیں گی. میرے خیال سے کچھ بزنسز, کچھ طریقہ کار بدل جائیں گے. یہ ہوم ڈیلیوریز ہمارے جیسے معاشرے میں بھی زیادہ شروع ہو جائیں گی. میں کل دیکھ رہا تھا, لاہور میں گیا تو وہ مارکیٹ کے تھرو گزرا تو ہر دکان نے ہوم ڈیلیوری کا اسٹیکر لگایا. ہوم ڈیلیوری کو سیف بنانے کے لیے کیا کوئی ریکمنڈیشنز آپ دے رہے ہیں؟ اس میں بھی ہے جی کہ جو ڈیلیور کر رہے ہیں کم از کم وہ اس دن بیمار نہ ہوں, اس دن نہ کھانس رہے ہوں, وہ کم از کم کوئی ہینڈ سینیٹائزر, ہینڈ واشنگ کا استعمال. ایک کوشچن اور ہے کہ یہ جو سینٹر ہے جس کو یہ جو کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر ہے, اس نے اس پورے کاز میں کیسے مدد کی ہے پاکستان کی؟ میرے خیال سے کوآرڈینیشن سب سے بڑی بات. دیکھیے اس وقت سچویشن یہ تھی کہ پروونسز ہیں, سینٹرل فیڈرل گورنمنٹ کا ہیلتھ کا سسٹم ہے, اور چونکہ ہیلتھ مور اور لیس ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, آلموسٹ انٹائرلی ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, تو یہ جو کنیکٹیوٹی تھی ان کے درمیان کو خاص نہ پہلے بہت زیادہ تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ تو لوگ ایک بیفور اینڈ آفٹر کی بات کرتے ہیں, وہ کبھی بھی بہت زیادہ نہیں تھی. لیکن اب تو یہ تھا کہ ظاہر ہے پروونسز اپنا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, ان کے اپنے ڈیزیز مینجمنٹ اور ڈیزیز رپورٹنگ سسٹمز ہیں, تو یہاں ضرورت تھی ہمیں کوئی ایک جگہ ہو جہاں یہ سارا فلو آف انفارمیشن آ رہا ہو, تو وہ بلڈ کیا. اور اس کو بلڈ کرنے میں ہمیں یہ پولیو پروگرام کی مدد ہوئی. وہ کیا ہوا کہ پولیو پروگرام وہ ہوا کیا, وہ بنا ہوا تھا نا, ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا, اس کو فٹافٹ ہم نے استعمال کیا ہے, اس میں ساری لیبس کو کنیکٹ کیا. تو تمام جو رپورٹنگ لیبس ہیں وہ اپنے ڈیزیز مینجمنٹ سسٹمز کے ذریعے بھیج رہی ہیں پروونسز کو, اور وہ ریئل ٹائم میں کنیکٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ. یہ جو آپ ڈیٹا دیکھ رہے تھے, یہ اس وجہ سے ہم اس کی ایکوریسی پہ خاصا بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ پورا اس کا ایک فلو آل دا وے فرام the labs and the provinces to the central command center یہ ہے. پھر اسے تو پھر کنٹینیو کرنا چاہیے, اس کو ڈسبینڈ نہیں کر دینا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب, یہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر کوئی ہم نے اچھی چیز نکالی تو وہ جو سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول ہے یا سینٹر فار ایپیڈیمک کنٹرول ہے, وہ ہمیں اس کو ایک پرماننٹ شکل دینے کی ضرورت ہے. جیسا کہ امریکہ کا بہت مشہور ایک ہے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول, اٹلانٹا. جی اٹلانٹا.
اور یہ ہمیں انشاءاللہ اس سے ہمیں اٹھنا نہیں چاہیے اس پروجیکٹ سے. اس کی کم از کم خد و خال تیار کر کے اس کو بنا کے اس کا اسٹرکچر تیار کر کے اس میں کیا ایلیمنٹس ہیں, ڈیٹیکشن, پھر سینٹرل پوائنٹ پہ اس کا انالیسس, سمجھدار ڈیٹا سائنٹسٹ, ایپیڈیمیولوجسٹ, اس اسپیشلٹی کے لوگ وہ اس کو اینالائز کریں, دیکھیں, ان گرافس کو انٹرپریٹ کریں لیڈرشپ کے لیے, اور پھر پروونسز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں کہ یار آپ کو ہم یہ انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ اس کے ذریعے یوں بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن رہ گیا کہ ویکسینز کا جو ٹرائل امریکہ میں, چین میں ہوئے, بہت سی کمپنیز آفر کرنا چاہتی ہیں, جیسے مجھے کسی برٹش کمپنی نے بتایا تھا کہ وہ فری ٹرائل آفر کرنا چاہتے ہیں آپ کو, تو وہ اس پہ کچھ ہم نے پروگرس کی ہے جو ویکسین ٹرائلز پہ؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس وقت کم از کم چند درجن ویکسین کینڈیڈیٹس ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ کاؤنٹ آئی چیک واز 25 یا 29 دنیا بھر میں, اور وہ مختلف ٹیکنالوجیز اور مختلف مکتب سوچ یا فکر, سائنسی مکتب فکر جیسے ہوتے ہیں, ان کے ذریعے وہ آ رہی ہیں ٹو میک دا ویکسین. اب ظاہر ہے ویکسین اس سے پہلے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ افیکٹولی ہے کہ نہیں, تو پھر ان کو ٹرائلز میں ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ ٹرائلز کہاں ہوں گے؟ وہ ٹرائلز کچھ گلوبل ہوں گے, کچھ ایک ملک میں ہوں گے, کچھ کولیبریٹو ہوں گے جو ڈھیر سارے درجنوں سینکڑوں شاید ملکوں میں ہوں. جیسے کچھ یو کے نے, یو ایس نے پرمیشنز دی ہیں کلینکل ٹرائلز کی, ہم نے بھی دی ہیں کیا؟ ہمارے جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے ہاں جی 1 یا 2 کلینکل ٹرائلز کی جو ریکویسٹ آئی ہوئی ہے اور وہ پروسیس ہو رہی ہے, اور جو ہی وہ جو ویکسین, کینڈیڈیٹ ویکسین اس کو بولنا چاہیے کیونکہ ویکسین تو ابھی نہیں ہے, تو کینڈیڈیٹ ویکسین جب آتی ہے تو اس کو اس ٹرائل میں ڈالا جائے گا, دیکھا جائے گا, اینالائز کیا جائے گا کہ واقعی یہ کو بچاؤ کر رہی ہے یا نہیں, اور اگر بچاؤ کر رہی ہے تو پھر وہ دنیا بھر کے لیے کارآمد ہو جائے گی. دنیا بھر کے. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. آپ نے سنا پرائم منسٹر کے فوکل پرسن ہیں کووڈ 19 کے لیے, بہت مفصل, بڑی کمپریہنسو ڈسکشن.